اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو حق پر تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے، یعنی کہ اس کے بہت واسٹ میننگ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر دو یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اٹرنل نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر تین یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری انسانی نسل کو جو کہ ڈے ون سے لے کر قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی، ان کو ایک ہی وقت میں دوبارہ پیدا کرے گا اور جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر چار یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر پانچ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ اصل میں کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔